یا اللہ یا اللہ، اے اللہ رحمان رحیم، اول آخر اعلی اللہ، تو خالق تو پالنے والا، عالم عالم کا اللہ۔ حسد کے نقصانات اور علاج، ان کی طرف بھی چلتے ہیں۔ حسد اس خواہش کو کہتے ہیں، جیسے کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں، کہ دوسرے کی نعمت جو ہے وہ چھن جائے اور خود کو مل جائے، یہ ہوتا ہے۔ حسد اللہ سے اعتراض، ناراضگی، اس چیز کا رویہ ہوتا ہے۔ حاسد کا دل جو ہے وہ ایمان سے خالی ہوتا ہے اور وہ ظاہری اور باطنی گناہوں میں ملوث ہو کر قتل کرنے تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ حسد کے نقصانات: حسد اللہ رب العزت اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کا باعث ہوتا ہے۔ حسد کو اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں پہنچتی، حاسد کو اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ ایمان چھن جانے اور نیکیوں کے ضائع ہو جانے کا خطرہ رہتا ہے۔ حاسد جو ہے وہ منفی سوچ کی وجہ سے اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو اور سب ملنے والوں سے تعلقات خراب کر لیتا ہے۔ دیکھیے کتنا نقصان ہے۔ اٹس ویری ڈینجرس فار اس۔ دوسروں کو ذلیل کرنے کی وجہ سے اسے بھی کوئی عزت اور احترام نہیں ملتا۔ حاسد کو حسد کے بدلے میں ہمیشہ نفرت، ذلت، رسوائی، دشمنی اور ناراضگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کوئی اس کی خوشیوں تک میں شریک ہونا پسند نہیں کرتا۔ حاسد ہر وقت بے سکون، بے اطمینان، بے چین رہتا ہے اور وہ ذہنی مریض بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ حاسد کے لیے بد دعا کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو آلریڈی مرا ہوا ہے، وہ تو آلریڈی جل رہا ہوتا ہے اندر سے، حسد کی وجہ سے، حسد کی آگ میں وہ جل رہا ہوتا ہے۔ انتظار نہیں کرتا، وہ اسے پہلے ہی مار چکا ہوتا ہے اندر سے۔ حسد کرنے سے سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ کم ہوتی جاتی ہیں۔ حسد کی وجہ سے غیبت کی جاتی ہے اور اس طرح حاسد کی نیکیاں جو ہیں وہ مقصود کو مل جاتی ہیں۔ جس کی آپ غیبت کر رہے ہیں، اب اس لیے آپ کی نیکیاں جو ہیں وہ اس کے پاس چلی جائیں گی۔ حسد کی وجہ سے تہمت، بہتان، غیبت جوئی، چغلی، جھوٹ، قطع رحمی، جادو، قتل، کتنے گناہ ہیں جن میں ملوث ہو جاتا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ حاسد جسمانی، ذہنی اور قلبی بیماری، بلڈ پریشرز، ہارٹ اٹیکس، پتہ نہیں کیا کیا، ہائپر ہو جانا، انزائٹی، انسومنیا، کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں، اور بھی وجوہات ہوتی ہیں، بٹ موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ جو دین سے دوری اختیار رکھتے ہیں ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ مجھے بھی ہائی بی پی کا پرابلم ہے، بٹ اللہ کا شکر ہے میں نے کبھی حسد نہیں کیا، الحمدللہ۔ ہاں، رشک ضرور آتا ہے اور اللہ سے دعا یہی کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دی ہے یہ نعمت ہمیں بھی عطا کرنا۔ الحمدللہ آج تک حسد نہیں کیا، میں کبھی بھی کسی سے جالس نہیں ہوئی، الحمدللہ۔ شیطان، اللہ نہ کرے کہ شیطان مجھے اس طرف لے کے جائے، یہ اللہ کی توفیق سے ہے کہ میں کبھی کسی سے حسد نہیں کیا، مطلب ایسے کبھی تھاٹ ہی نہیں آئے، الحمدللہ، کبھی بھی نہیں کیا، الحمدللہ۔ اللہ پاک ہمیشہ اس شیطان سے بچا کے رکھے۔ آپ بھی اگر آپ حسد نہیں کرتے ہیں تو آپ سمجھ لیجئے تحقیق آپ ایک پیور مسلم ہیں، یقین جانیے آپ کا ایمان باقی ہے، الحمدللہ۔ اور الحمدللہ کریں، بار بار بولے اللہ تیرا شکر ہے کہ الحمدللہ میں حسد کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، میں نے کبھی حسد نہیں کیا۔ اور جو حسد کرنے والے ہیں ان کے اوپر دعا کر دی کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایمان کی حالت میں لے آئے، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بھی رحم کرے اور شیطان ان سے دور ہو جائے اور شیطان ہماری طرف بھی نہ آئے۔ آگے دیکھتے ہیں، حسد دنیا اور آخرت دونوں میں خسارے کا باعث بنتا ہے۔ کہتے ہیں حاسد کا بھی عجیب حال ہوتا ہے، جب مقصود خوش ہوتا ہے تو وہ غمگین ہو جاتا ہے، اس کو دکھ ہوتا ہے کہ یہ خوش کیوں ہے، اگر وہ خوش ہے تو وہ دکھ میں چلا جاتا ہے کہ یہ خوش کیوں ہے۔ اب حاسد کی پہچان کیسے کریں گے؟ حاسد کی پہچان کرنا بہت ضروری چیز ہے تاکہ ہم اپنے حاسدوں کو پہچان کر ان سے بچنے کی تدابیر جو ہے وہ کر سکیں اور اپنے رویوں پر بھی غور کر سکیں کہ آیا کہیں ہم میں سے تو کوئی حسد تو نہیں کرنے لگ گیا۔ اب یہاں پہ پرکھنے کی ضرورت ہے، میں بھی پرکھتی ہوں، آپ بھی پرکھیے، اور پھر ساتھ ساتھ اس پوائنٹ پہ آ کے
انشاءاللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ہمارے اندر ہے یا نہیں۔ حاسد جو ہوتا ہے دل میں چور ہونے کی وجہ سے محسود کے سامنے اس کی بے جا تعریفیں کرنے لگتا ہے، یا اس سے بات کرنے کو اس کا دل نہیں چاہتا۔ ایک چیز بے جا تعریفیں، تم ایسے، آپ کا گھر ایسا، آپ ہی آپ سمجھ جائے اس وقت یہ بیچارہ اندر سے نا مرا ہوا ہے، اور یہاں پہ یہ بھی سمجھ جائے اگر یہ چیز آپ کے اندر ہے تو اس وقت آپ بھی مرے ہوئے ہیں، اور یہ بھی سمجھ لیں کہ اگر یہ چیز آپ کے اندر نہیں تو الحمدللہ آپ بچ گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ یا پھر اس سے بات کرنے کو ہی دل نہیں کرتا، تو دیکھ لیجئے جب وہ بات نہیں کر رہا آپ سے تو اٹس مین وہ اس وقت آپ سے جیلسی فیل کر رہا ہے، اور اگر یہ بھی بات آپ میں ہے کہ آپ اس سے بات نہیں کرنا چاہ رہے تو ناراضگی کے علاوہ، تو اٹس مین آپ کے اندر بھی جیلسی آ رہی ہے، اور اگر یہ بات آپ کے اندر نہیں آ رہی، آپ بات چیت کر رہے ہیں، آپ بلا وجہ اپنے منہ کو بند کر کے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اٹس مین الحمدللہ آپ سیف ہیں۔ ساری چیزوں کا محاسبہ دوسرے کا تو کریں گے، کہتے ہیں دوسرے کی طرف جانے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، وہ ہے نا ایک شعر مجھے بھول گیا، اوروں کی غلطیاں نظر آتی جب اپنے گریبان میں دیکھا تو کوئی بھی غلط نظر نہ آیا، تو وہ چیز۔ آگے دیکھتے ہیں، حاسد جو ہے پیٹھ پیچھے مقصود کی غیبت کرتا ہے۔ اگر آپ غیبت کرنے والے ہیں، پہلے اس کی بات کرتے ہیں جو حسد کرتا ہے آپ سے، اگر تو آپ کو کسی طریقے سے پتہ چل گیا، آپ نے کہیں سے سن لیا، کسی بندے نے آپ کو بتا دیا فلاں بندہ تمہاری یہ بات کر رہا تھا، لائک یہ وہ بلا بلا جو بھی ہے، تو اٹس مین وہ آپ سے حسد کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ کسی کی غیبت کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ سمجھدار ہے، سمجھ تو گئے ہوں گے، اس کا بھی مطلب یہ ہے کہ ہم بھی اس میں ملوث ہو رہے ہیں اگر ہم غیبت کر رہے ہیں تو، اور اگر آپ غیبت نہیں کرتے تو الحمدللہ خوشخبری ہے، آپ سیف ہیں الحمدللہ۔ آگے دیکھیے جی، حاسد مقصود کو مشکل، پریشانی، تکلیف اور مصیبت میں دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا میں مصیبت میں ہوں، فلاں بندہ بڑا خوش ہو رہا ہے دیکھ کے، تو اٹس مین وہ آپ سے جیلسی فیل کرتا ہے، اور اگر آپ دوسرے کو مصیبت میں دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں تو اٹس مین آپ حاسد کرنے والی ہیں، حسد کرنے والے ہیں، آپ حاسد ہیں، آپ جیلسی فیل کر رہے ہیں۔ اللہ کی پناہ مانگیے، اور اگر آپ کے اندر یہ چیز نہیں تو الحمدللہ یو آر سیف۔ آگے دیکھیے جی، حاسد یعنی حسد کرنے والا جسے حسد کرتا ہے اس کی غیر موجودگی میں اس کی تعریف سننا پسند ہی نہیں کرتا۔ نہیں بھائی میرے سے اس کی بات ہی نہ کرو، مجھے نہیں سننی اس کی کوئی بھی بات۔ کیوں؟ نہیں میرا کوئی خاص ایشو نہیں ہے، بٹ میرے کو اس کی بات نہیں سننی۔ کیوں نہیں سننی بھائی؟ ظاہری بات ہے وہ جیلس ہو رہا ہے، جل رہا ہے اندر سے۔ تو اگر آپ کے اندر یہ چیز ہے، آپ بھی یہ کرتے ہیں تو اٹس مین آپ بھی حسد کرنے والوں میں سے ہیں، اور اگر آپ نہیں کر رہے تو وہی بات، آپ سیف ہیں الحمدللہ۔ اور اگر کوئی تعریف کرے تو فوراً مقابلے پہ اتر آتا ہے، یہ بھی دیکھ لیجئے۔ ایک تو تعریف نہیں کرنی، اور اگر تعریف کی تو مقابلے پہ میں بھی ایسا یہ وہ بلا، اپنا اور اس کا آپس میں مقابلہ کرنا شروع کر دیا۔ اپنے آپ کو ساتھ ساتھ پرکھتے جائیے گا۔ اپنی تعریف شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو اس سے زیادہ بہتر ہوں، میں تو اس سے زیادہ اچھا کام کرتا ہوں، لائک اس طرح باتیں کرنا۔ اس کے بعد آتا ہے جی، حاسد مقصود کو خوش دیکھ لے تو بے چین ہو جاتا ہے۔ جب وہ بے چین ہو جاتا ہے اٹس مین کہ وہ آپ سے جیلس ہے۔ اب آپ نے پرکھتے جانا ہے خود کو بھی اور دوسروں کو بھی، اور اگر آپ نہیں وہ چیزیں تو آپ سیف ہیں، اگر ہیں تو اللہ کی پناہ مانگتے جائیے ساتھ ساتھ، اور ارادہ کرتے جائیے کہ انشاءاللہ یہ چیزیں میں نے ختم کرنی ہیں۔ اس کی خوشی کے موقع پر اس کو اعتراض ہونا شروع ہو جانا، طنزیہ مسکرانا کر کے، لائک جیسے کرتے ہیں، اور دوسرے کی خامیاں نکالنا، نہیں ایسا تو نہیں تھا، تم نے تو ایویں کر دیا، یہ ہے وہ ہے بلا بلا، مطلب اس طرح سے سوشل جو ہوتے ہیں نا، مطلب جیسے جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتے ہیں، بہن بھائیوں کے آپس میں ہوتے ہیں، سسٹرز برادر، فرینڈز، فیملی سرکل، مطلب لائک کوئی بھی ایسا ہوتا ہے،
تو اس میں یہ چیزیں بہت زیادہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گی. اب آپ نے ڈھونڈنی ہے انشاءاللہ، اور دوسروں میں نہیں ڈھونڈنی، صرف اپنے آپ کو بھی ڈھونڈنا ہے کہ بھئی میں کس کیٹیگری میں آ رہا ہوں. اگر آ رہا ہوں تو اپنی توبہ کریں اور اصلاح کیجیے اپنی خدا را. آگے دیکھیں جی، اب یہ ساری علامتیں آپ کو بتا دی ہیں، آپ نے اپنے آپ میں ساری ڈھونڈنی ہے. نہیں ہے اپنی چیک لسٹ بنانی ہے. آپ نے یقین مانیے اپنی چیک لسٹ بنائیے. چیک لسٹ میں اپنے وہاں پہ لکھنا ہے میرے میں یہ بیماریاں ہیں، اللہ جی مجھے دور کرنی ہے، مجھے طاقت دے، میرا ساتھ دے. ٹھیک ہے، توبہ کرنے کے بعد. اور پھر اپنی ان بیماریوں کو ختم کرتے جائیں اور چیک لسٹ پہ اپنا مارک کرتے جائیں کہ الحمدللہ یہ میں نے ختم کر دی ہیں. اور اگر دوسرے میں ہے تو اس سے بچنے کی تدبیر سورہ ناس، سورہ فلق پڑھا کریں. اور بھی علاج انشاءاللہ آگے جو ہے وہ میں ڈیٹیل سے بتاتی ہوں. لیکن پہلے اپنا محاسبہ کیجیے، اپنے آپ کو چیک کیجیے، دوسروں کو بھی دیکھیے، اپنے آپ کو بھی پرکھیے. اب چلتے ہیں جی علاج کی طرف. اگر حسد کا سبب دوسروں کی مادی چیزیں ہوں تو دل سے مال کی محبت نکالنی ہے. ٹھیک ہے، میٹیریلسٹک نہیں ہونا. ٹھیک ہے، عارضی چیزیں ہیں ان کو کم تر سمجھیں، ہمارے یوز کے لیے ہوتی ہیں، ان سے محبت یا ان کو ہم نے ساتھ تو لے کے جانا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو جنت کا شوق پیدا کریں، اللہ کی محبت اور جنت کا شوق پیدا کریں تو یہ ختم ہو جائیں گی. پھر اس کے بعد اللہ کی تقسیم پہ راضی رہیں. اگر اللہ نے آپ کو 7 بیٹیاں، 4 بیٹیاں اور 1 بیٹا دیا ہے تو بھی اللہ پہ خوش رہیں. ٹھیک ہے، اور اگر اللہ نے آپ کو 4 بیٹے اور 1 بیٹی دی ہے تو بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تو نے دیا ہے، میری کوئی اوقات نہیں کہ میں نے ان کو پیدا کیا ہے یا میرے پاس 4 ہیں. اس پہ فخر یا اترانے کی ضرورت نہیں، اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ کم اور زیادہ کرتے رہتے ہیں. قناعت پسندی، شکر گزاری، یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کیجیے. قرآن اور حدیث کا علم جو ہے اس کو لیجیے، دوسروں تک پہنچائیے، خود اس پہ عمل کیجیے. اور جس سے حسد ہو، سپوز کبھی اگر دل میں ایسی بات آ بھی جائے تو اسے عزت اور احترام دینا چاہیے، تحفے دینے چاہیے، مجلس میں ان کی تعریف کرنی چاہیے اور اس کے لیے نعمتوں میں برکت کی دعا مانگنی چاہیے. یہ علاج بتا رہی ہوں جو کہ بہت مشکل ہے، ڈیفینیٹلی مشکل ہے سب کے لیے، بٹ کرنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اور ہمیں حسد کی عادت کو رشک میں بدلنا ہوگا. دل میں چھپی دشمنی، بغض، نفرت، وہ جو طنزیہ انداز، ان سب کو محبت اور ہمدردی اور خیر خواہی اور حسن ظن میں بدلنا ہوگا، حسن اخلاق میں بدلنا ہوگا. لیکن توفیق اللہ کی ہوگی، اللہ کی توفیق کے ساتھ. وباللہ توفیق، اللہ کی توفیق کے ساتھ، توفیق باللہ، اللہ کی توفیق کے ساتھ. ٹھیک ہے، توبہ کریں، توبہ کر کے پھر اللہ کی مدد مانگیں اور اپنی چیزوں کو ختم کریں. خود پسندی سے ہمیں باہر نکلنا ہوگا، انا پرستی سے نکلنا ہوگا، دوسروں کو خود سے زیادہ اوپر سمجھنا ہوگا. کبھی بھی کسی کو کمتر نہ سمجھیں، پتہ نہیں وہ اللہ کی نظر میں آپ سے کتنا اعلیٰ مقام رکھتا ہو. کبھی بات سمجھیں، آپ اپنے لیے یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرا یہ سمجھے کہ وہ مجھے کمتر سمجھ رہا ہے، وہ یہ سمجھے کہ میں اس سے کتنا اچھا ہو سکتا ہوں اللہ کی نظر میں. تو ہمیں بھی تو یہ سوچنا چاہیے نا کہ یار مجھے چھوڑو، وہ بندہ اللہ کی نظر میں کتنا اعلیٰ مقام رکھتا ہوگا، تو میں کیوں ایسے کر رہا ہوں. تو اس چیز سے نکلنا ہے خود کو. خوشیاں بانٹیں، خوش رہنے کی کوشش کریں. حسد سے بچنے کے لیے سورہ فلق اور سورۃ ناس پڑھیں اور مسنون دعائیں جتنی ہیں وہ پڑھنی چاہیے، جیسے کہ بسم اللہ یا رقیق، وہ والی دعا ہے، من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک، بسم اللہ رقیق، یہ والی دعائیں پڑھیں. ٹھیک ہے، اور بسم اللہ یبریک، یہ والی دعا پڑھیں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو حسد کے نقصانات اور ان ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں گے اور ہمیں انشاءاللہ بچنے کی طاقت بھی ملے گی، ہمیں فائدے بھی نظر آئیں گے انشاءاللہ. اور اپنی اصلاح تو ہر کسی کو کرنی چاہیے نا، ظاہری باطنی، اور اپنے دل کی بیماریوں کی اصلاح کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، تبھی تو بنے گا تزکیہ نفس، سیلف ڈیفینس، اپنے آپ کو بچانا. سیلف ڈیفینس جسٹ ناٹ کہ آپ کو کوئی آپ کے اوپر حملہ کرنے والا ہے یا آپ کی عزت کو لوٹنے والا ہے، جسٹ آپ اپنا سیلف ڈیفینس کرو. نو، یہ بھی آپ کا سیلف ڈیفینس ہے.
رات سونے سے پہلے ضرور محاسبہ کریں، اپنی ڈائری بنائیں، چیک لسٹ بنائیں، جب بھی کوئی بیان، صرف یہ بیان نہیں، کوئی بھی بیان سنیں اپنی ڈائری رکھیں اور ان پوائنٹس کو نوٹ کرتے جائیں اور بولیں کہ میں نے ان میں جو اچھی چیزیں ہیں وہ اپنانی ہے، جو بری چیزیں ہیں ان کو چھوڑنا ہے۔ بدگمانی سے بچیں، کیونکہ آپ جیسا ظن، جیسا گمان کرتے ہیں وہ چیز ویسے ہی ہو کے ملتی ہے۔ خود پسندی اور تکبر ان کو دل سے نکال دیں، مال اور دولت کی محبت کو کم کریں، اللہ تعالیٰ بڑا کچھ دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ حاسد ہمیں نقصان نہ پہنچائے تو موسٹلی اپنی نعمتوں کے چرچے نہیں کرنے چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہاں، اگر اللہ نے دیا ہے آپ اس کو یوز کریں، استعمال کریں، آپ دکھا بھی سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن ایک دکھاوا کرنا، چرچا کرنا، وہ پوری تمہید باندھنا، وہ کرنا، اس میں بڑے نقصانات ہو جاتے ہیں۔ اب حاسدوں کی ہدایت کے لیے سب سے پہلی چیز کہ دعا مانگیں، اور جب بھی موقع ملے ان کے ساتھ احسان اور بھلائی اور احسان اور اچھا معاملہ ان کے ساتھ کریں، اور اللہ سے توفیق ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے آپ نے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے اندر حسد کی بیماری نہیں ہے، الحمدللہ۔